اللہ لبیک 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 یا رسول 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 اللہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیونکہ یہ غازیوں کی سرزمین ہے تو پھر بقول اقبال یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اس سے مراد اقبال نے جو بات دی ہے سارا تعارف ہو چکا، بلکہ ہم سب کا تعارف مختصر یہی ہے کہ اسی سارے کتے پاک رسول اللہ دے بس، باقی سارے ہمارے سر کا تاج ہے، علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، سادات بیٹھے ہیں، اور جناب بڑے بڑے لیڈر بیٹھے ہیں۔ ہمارا تعارف تو ویسے خاندانی طور پر بھی یہی ہے، صاحب ظاہر ہے جو حضور کا کتا اس کا بیٹا بھی آگے حضور کا ہی کتا ہوگا، اور تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، اور مقصد کیا ہے؟ بھونکے شور مچائے کہ ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے، بس ہمارا تو مقصد یہی تعارف ہے۔ باقی اور اقبال نے کہا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ زمین اور آسمان منتظر رہے کہ حضور کے غلاموں نے آنا کب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم سامنے، جناب فرعون کا لشکر آیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جناب کھا بھی رہی ہے، پی بھی رہی ہے، اور جناب من و سلوہ کھا رہی ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو آؤ ان کے مقابلے میں چلیں، تو انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ انہوں نے کہا جاؤ جناب موسیٰ تسی لڑو تے تہاڈا رب لڑے، اسی تے ایتھے من و سلوہ کھان واسطے بیٹھے ہاں۔ لیکن جدو حضور دے غلامہ دی باری آئی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلام حضرت مصعب بن عمیر، او کون مصعب بن عمیر؟ حضور تے دامن رحمت نہ وابستہ ہون تو پہلے 400 درہم دا سوٹ پان، اور جناب خوشبو بھی ہو لگان کہ جس گلی جو گزر جان گھنٹوں بعد لوگ پہچان لینے مصعب بن عمیر اتھو گزریا۔ لیکن حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہوئے تا اسلام نے پہلے کپڑے بھی لوال ہے، اور غزوہ احد کی طرف جاندے ہویا میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جدو حضرت مصعب بن عمیر نو دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ نے صرف تہمت بندی ہوئی، باقی کپڑے بھی اتر گیا، غریب ہو گئے، صرف تہمت بندی ہوئی، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا پرچم حضرت جناب مصعب بن عمیر نو پکڑا دیتا۔ او قوم جڑی کہے تسی تے تسی جاؤ تہاڈا رب لڑے، ادھر جناب میرے آقا و مولا نے پوچھا دسو بھائی بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ سی کوئی قوم موسیٰ وہاں جڑے کہیں گے جاؤ تسی تے تہاڈا رب لڑو؟ ہاں جی، سل حبال من شیتا، وقتا حبال من شیتا، سالم من شیتا، آدے من شیتا، خود من اموالنا ما شیتا، واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، تسی حکم دیو گھوڑے سمندر پا دیں گے، یا رسول اللہ تسی حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حضور تسی حکم تا دیو تو آڑے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، اگے بھی لڑیں گے، بحر غماد تک گھوڑے دے جگل پکڑا کے رکھ دیں گے۔ تا اقبال بولیا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ بس قیامت تک کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، وہ امام الانبیاء کے غلاموں کی مثال۔ میں ابھی پوچھ رہا تھا اور میں نے پوچھا، میں نے کہا جی بتائیں وہ حریت کے رہنما اور کارکنان کتنے جیلوں میں بند ہیں؟ یہ جموں فرنٹ والوں سے جناب ہمارے احباب سے پوچھ رہا تھا، انہوں نے کہا 5000 لوگ موجود ہیں۔ میں نے کہا اگر کسی اور جناب دین کے لوگ ہوتے، کسی اور مذہب کے لوگ ہوتے تو وہ 5 دن بعد لکھ کر دے آتے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو۔ اور انہوں نے بتایا کہ جناب وہاں 40 خواتین بھی موجود ہیں آسیہ اندرابی کے ساتھ، اور ان خواتین سے جناب ان ہجڑوں سے ہماری وہ خواتین افضل ہیں، نہیں سمجھے؟ ان سیاسی اور جناب ان مذہبی ہجڑوں سے ان خواتین کا مقام بہت بلند ہے۔ بھائی کیوں نہیں بلند؟ حضرت ام عامر، میں بتاتا ہوں کیسے بلند ہے۔ حضرت ام عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد میں یہ خبر پھیل گئی کہ امام الانبیاء کو شہید کر دیا گیا، حضور کو نقصان پہنچایا گیا۔ حضرت ام عامر مدینے سے نکلی، اور جب نکلی تو رستے میں ایک شخص ملا، اس نے کہا ام عامر کدھر جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا میں احد جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کو خبر ملی ہے آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا؟ کہا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ، حضور کدھر ہے؟ آگے آئیں تو آگے ایک شخص ملا، اس نے کہا ام عامر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا جناب شوہر بھی شہید کر دیا گیا؟ آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو مجھے حضور کا بتاؤ۔
آگے آئی تو جناب انہوں نے بتایا کہ آپ کا بھائی بھی شہید کر دیا گیا. انہوں نے کہا پیچھے ہٹو, مجھے حضور کا بتاؤ. آخر جناب جب پہنچی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا والد بھی شہید کر دیا گیا. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, مجھے حضور کا بتاؤ. جب امام الانبیاء کو سامنے پایا نا تو حضور کا دامن رحمت تھام کے کہا کل مصیبت بعدک جلل. یا رسول اللہ جب آپ جو موجود ہیں کائنات کی کوئی پریشانی ہمیں پریشان کر سکتی ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. یہ اس لیے میں نے بات کی ہے کہ اسلام ہر زمانہ پھل دیتا ہے. طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا, اور دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. وہ جی کہتے ہیں فلانی ٹیکنالوجی اور فلانی بیولوجی اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہے. 45 منٹ لگے ہیں, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحراؤ دریا. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے بھائی. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اوہ تسی نکلو تو صحیح ہے, تو گل ہی کوئی نہیں. ایک کفر دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے. یہ تو تم یہ بات کرتے ہو نا, ہم تاریخ آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں, لیکن اقبال کہتا ہے لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ ہے یاد. جنہیں جناب جن کی گھر بیٹھے ٹانگیں کانپ رہی ہوں. او جی حافظ صاحب بات کرنے لگے ہیں راولہ کوٹ میں, پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہونے لگا, حضور کے دین کی آبیاری ہونے لگی ہے, اور کیا ہونے لگا ہے. ابھی محرم شریف آ رہا ہے, سارے کہیں گے جناب حسینیت کربلا, کربلا امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا کربلا امن کا درس نہیں دیتا, کربلا تو چھوٹے بچے بھی لے کے میدان میں آنے کا درس دیتا ہے. رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے ہم بات نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم, چون غلام آفتابم ہما از آفتاب گویم. کہتے تھے جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. بچوں میں نے بابا جی نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, آپ کو کہا تھا کہ اے کفر ولن ترضی عنک الیہود والنصارى حتی تتبع ملتہم. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہودی اور نصرانی تم سے راضی ہو جائیں یہاں تک کہ تم ان کے دین پر نہ چلے جاؤ. یہ کیسے ممکن ہے تم سے راضی ہوں؟ تمہیں امریکہ کے دورے نہیں, تمہیں واشنگٹن کے اندر کمرے بھی دے دیں, یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک تم محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو. اگر محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہو تو اسلام اپنا حصہ ضرور وصول کرے گا. اگر تم میدان میں نہیں آؤ گے تو جناب آجا شیبہ, آجا ابو جہل, آجا ابو لہب, آجا میرے حبیب کے در پر آ جاؤ, تمہیں عزتیں دے دوں گا. اگر وہ منہ موڑے تو اسلام کہتا ہے تمہارے قدموں میں نہیں آتے. بلال از حبش, صہیب از روم, سلمان از فارس, ابو لہب از مکہ, ایچے بولا جبیز. اسلام کا ایک اپنا خاصہ ہے, وہ چودھریوں کے پاؤں میں نہیں جاتا, وہ بلال کو حبشے سے بلاتا ہے, صہیب کو روم سے بلاتا ہے, سلمان کو فارس سے بلاتا ہے, اور ابو جہل کو بچوں سے جناب بدر میں مروا کے رکھ دیتا ہے. اسلام کا اپنا مزاج ہے. یہ کہتے ہیں فلانی ٹیکنالوجی, یہ فلانی بیولوجی. اوئے اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ, اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے, تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. جن کے دماغ میں جناب بت بنے ہوئے واشنگٹن کے اور ڈی سی کے اور جناب دہلی کے, ان کی کیا حیثیت ہے, ہندو کی کیا حیثیت ہے, وہ ہمیں للکارتا پھرے. اور اس کو پتہ نہیں ہے ہم محمود غزنوی کے وارث ہیں, ہم محمد بن قاسم کے وارث ہیں. یہ تو کجا بات, یہ رکن الدین بیبرس اسلام کی سلطنت آخری ڈولے کھا رہی, بس دنیا نے کہا اب اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. یہ رکن الدین بیبرس برقع خان کے ساتھ جناب ہلاکو خان 1.5 لاکھ فوج لے کر آ گیا. ادھر جناب سلطنت بغداد بھی تاراج ہو گئی, خلافت بھی ختم ہو گئی, ہر طرف ہلاکو خان کی فوجوں نے تباہی پھیر دی. ادھر جناب مسلمانوں کے پاس 26,000 یا 24,000 کا لشکر, اور جناب ہلاکو خان 1.5 لاکھ کا لشکر لے کر آیا, اور برقع خان اپنی فوج کے ساتھ رکن الدین بیبرس کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر آ ملا. یہ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, یہ جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. عین جالوت کے مقام پر ہلاکو خان کا 1.5 لاکھ کا لشکر اور مسلمانوں کا لشکر 24 یا 26,000 کا لشکر, اور جناب برقع خان بھی آ گیا اور رکن الدین بیبرس بھی آ گیا. دونوں نے مل کر جناب جب ہلاکو خان کے خلاف جنگ شروع کی تو جناب
جنگ بڑی زوروں پر آئی، ادھر پہاڑ اور مسلمانوں کی فوجیں تقریباً تھوڑے ہی وقت کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ برقع خان نے کہا آ اسلام آ، آج ہم بھی یہاں شہید ہو جائیں گے، تیرے آخری ماننے والے، آج کے بعد تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ برقع خان کا اپنا ذاتی دستہ 200 بندوں پر مشتمل یا 250 بندوں پر مشتمل، وہ بھی جنگ سے باہر نکلا۔ برقع خان نے جب دائیں بائیں دیکھا کہ اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، میرا ذاتی حفاظتی دستہ بھی چلا گیا، برقع خان نے بازو پر کیے اور تلوار لے کر جناب لڑنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جو ذاتی دستہ نکلا وہ پہاڑ سے گھومتے ہوئے پیچھے سے 250 افراد نے ہلاکو خان کی 1.5 لاکھ فوج کے اوپر پیچھے سے جانفشانی سے حملہ کیا۔ اللہ کی شان، یہ سردی کا موسم، دریا جمع ہوا تھا، ہلاکو خان کی فوج پیچھے سے سنبھل نہ سکی کہ 250 ہیں یا 2.5 لاکھ ہیں، وہ بھاگتی ہوئی جمع ہوئے دریا پر آئی۔ اللہ کا حکم ہوا، جمع ہوا دریا چل پڑا، پوری فوج ہلاکو خان کی لے کر۔ اور جناب جو برقع خان یہ کہہ رہا تھا کہ جناب آ اسلام آ، اب تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس نے کہا واہ اسلام واہ، 250 بندوں سے 1.5 لاکھ کو آگے لگا لیا ہے تم نے۔ اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، ہاں اسلام کا ایک اپنا مزاج ہے، لیکن منن والا ہوئے تا ہاں وانتم الاعلون ان کنتم مومنین۔ جن کا قبلہ ہو کعبہ، جن کو جناب خوف نیٹو کا ہو یا امریکہ کا ہو، ان کو کیا پتا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں موتا کے مقام پر 8 تلواریں کیسے ٹوٹی۔ یہ بات سناؤں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور نے حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ حضور کے درباری شاعر ہیں، یہ وہی شاعر ہیں کہ امام الانبیاء جناب حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں عمرہ قضاء کے موقع پر، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے چل رہے ہیں اور ہاتھ تلوار میں ہاتھ ہے لیکن تلوار نہیں چلا رہے، آج زبان مبارکہ چلا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی۔ فرمایا ہٹ جاؤ کافر دے بچے، حضور آ رہے ہیں۔ آج ایسی یار دی خبر نہیں رہنی، آج کسی نے کوئی ٹانپاں کی تھی تے ایسی بڑھ کے رکھ دینا کسی نو جنہیں حضور دا رستہ روکیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اونٹنی تے جلوہ گرن حضرت فاروق اعظم آئے، کہتے ہیں آپ سخت باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا آپ نے دین پڑھا نہیں ہے اس لیے آپ نہیں کرتے، ورنہ دین پڑھو، الف لام میم سے لے کر والناس تک دین تو ہے کیا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اور واعدوا لہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل۔ قرآن تو ہے ہی، وہ اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ بے توفیق فقیہان حرم۔ بہرحال حضرت فاروق اعظم نے کہا، فرمایا یا ابن رواحہ بین یدی رسول اللہ وفی حرم اللہ، فرمایا اوے ابن رواحہ، حضور کے سامنے اور اللہ کا گھر سامنے ہے، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، بیت اللہ شریف ہے، زمزم سامنے ہے اور امام الانبیاء جلوہ گر ہے، تو حضور کے سامنے اتنی ٹاٹی باتیں کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ ہے بات۔ میرے آقا و مولا نے فرمایا خلی عن عمر، فرمایا عمر عبداللہ بن رواحہ کا رستہ چھوڑ دے، آج تلوار تیر نیزے وہ کام نہیں کر رہے جو عبداللہ بن رواحہ کے شیر کام کر رہے ہیں۔ اب سمجھ آئیے بات، جنگ کہاں ہوئی ہمیں نہیں پتا، کہاں کس نے بم گرائے ہمیں نہیں پتا، لیکن جب امیر المجاہدین کا کلپ آیا نا کہ ایسے غوری شوٹ مارے گا تو ہمیں تب پتہ لگا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ جب کہا نا کہ ہمارے پیارے ایسے جناب صبح دم بھرتے ہوئے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، ایسے جا کے مودی کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، پھر ہمیں پتہ لگا کہ جناب یہ غازی یہ تیرے پر اسرار ہیں۔ سمجھ آئیے بات، اس لیے اپنے اندر دلیری پیدا کریں، مر جانا ہے، یہاں بزدلوں کی بھی قبریں ہوتی ہیں اور شہیدوں کی قبریں نہ بھی ہوں تو لکھو سنا جناب سلطان ٹیپو شہید کی قبر پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ یہ آپ کی قبر کی لو پر لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ ہم سب کے ماننے والے ہیں اور ہم ہی ماننے والے ہیں، ہم بھی نہیں ہم ہی ماننے والے ہیں۔ اور ہم کیسے ماننے والے ہیں؟ ہم وہ کربلا بیان کرنے کے قائل نہیں کہ کربلا سے جوان بھی اٹھے تو جناب اس کا جناب سر جناب نیچے قدموں سے لگا ہوا ہو، کیا ہوا جی بڑا ظلم ہو گیا، نا ہم وہ کربلا بیان کرنے کے قائل ہیں کہ سر حسین شام میں گیا بوقت سحر، سر حسین بوقت سحر شور اٹھا کے نیزے پہ آفتاب آیا۔
ہم اس کے قائل ہیں. ہاں بابا جی کہتے ہیں ہم یہ کربلا سننے آنے کے قائل ہیں کہ ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہوں اور کھڑے ہو کے کہیں جی میں بھی کربلا جانا. ہاں اور ہم راہ روے دشت بلا روز ازل سے قافلہ سالار حسین ابن علی ہے. بہرحال کشمیر کے لیے قراردادیں پاس کرے یہ نہ کشمیر کا واحد و واحد حل ہے. اگر نہ حل ہوتا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 27 غزوات میں بنفس نفیس حضور تلوار پکڑ کے تشریف نہ لے کر جاتے. اور حضور کی تلوار پر لکھا کیا ہوا ہے؟ ام الجبال مکرمتن، فرمایا آگے بڑھنا عزت ہے. وفی الجبن عار، فرمایا پیچھے ہٹنا بزدلی ہے. اور وفی الجبن لا ینجو من القدر، فرمایا کوئی بندہ بھی اپنی بزدلی کی وجہ سے موت سے بچ نہیں سکتا. ہاں یہ میرے آقا و مولا کی تلوار مبارکہ پہ لکھا ہوا ہے. اور بہرحال بات وہی ہے، یہ دلیروں کی بات ہے اور اسلام ہے ہی دلیروں کا دین. اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق تدروا نہیں دین شہبازی. اقبال کہتا ہے اچھا ہوا کہ تو نے بھی بدل لیا اور ساتھ میں فلیکسیبل قسم کا دین بدل لیا. نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں نے کہا بتاؤ نا افغانستان اجڑ گیا کہو نا اسلام امن کا درس دیتا ہے. پورا فلسطین اور غزہ اجڑ گیا کہو اسلام کا امن کا درس دیتا ہے. ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت پر ہو. ہاں اسلام امن کا درس دیتا ہے. ہاں جب بلال کعبے کی چھت پر ہو، جب صلاح الدین ایوبی فاتحانہ انداز میں جناب بیت المقدس میں داخل ہو رہا ہو تو پھر بڑے بڑے جرنیل گرفتار ہو کر آئیں تو اس دن اسلام جناب امن کا درس دیتا ہے. لیکن جب اس سے پہلے عکا میں مذاکرات ہوں اور 21 ممالک کے حکمران ہو اور ادھر سے اکیلا صلاح الدین ایوبی ہو اور اس کا بھانجا کہے فخر الدین، وہ کہے مامو جان مجھے کفر کے سامنے کر و فر پیش کرنے کے لیے، اسلام کی طاقت پیش کرنے کے لیے گارڈ آف آنر کا اجازت دیں، میں ایسا گارڈ آف آنر دوں گا آپ کو کہ جناب یہ آپ سے جنگ کرنا بھول جائیں گے. تو صلاح الدین نے کہا چلو ٹھیک ہے. جناب عکا کے میدان میں بہت بڑا خیمہ سج گیا کہ 21 ممالک کے حکمران اور ادھر سے اکیلا صلاح الدین. یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے نا پھر اس کو کرتا ہی اکیلا ہے میدان میں. اس کا جناب سکا ماموزاد، اس کے اپنے بیگانے اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ناخوش، جناب میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خود نوشت میں خود لکھا ہے، بہاؤالدین شداد نے لکھا ہے ڈائری میں. اس نے کہا صلاح الدین ایوبی کہتا ہے میں 27 سال اپنوں سے جنگ لڑتا رہا، اگر 27 سال میں میرے اپنے غدار ہو کے میرے سامنے نہ آتے تو میں اسلام کا پرچم یورپ کے دل میں لہرا دیتا. یہ تاریخ ہے. یہ تو پھر جناب جعفر از بنگال، صادق از دکن، ننگے دین ننگے آدم ننگے وطن، یہ تو پھر ایک بات ہے عجیب بات. چلو بہرحال گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری. بہرحال اسلام اپنا مزاج رکھتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا ٹھیک ہے بھائی کرو. کبھی کبھی ہمارے دوست وہ شرلیاں پٹاکے چلاتے ہیں نا تو بڑے بڑے صوفیوں کو جناب تکلیف ہو، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے. میں نے کہا جو اب اس کے بھتیجے نے کیا ہے، ہم نے جو کچھ رکھا ہے یہ اسلام کی سربلندی کے لیے رکھا ہو. بالکل ہماری یہ پگڑیاں، ہمارا یہ کرو فار، یہ جناب کاٹن لگے کپڑے، جو کچھ ہے یہ سب کچھ اسلام کے لیے. ہمارے بچے بھی، مال بھی، فَإِنَّ بِي بَوَالِدَتِي وَإِرْدِ لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وِقَاؤ. بس اتنی سی بات ہے. وہ جناب صلاح الدین ایوبی کا بھانجا گارڈ آف آنر کے لیے آیا، 21 ممالک کے حکمران اور جناب ریجنالڈ بھی آ گیا، بلڈون بھی آ گیا، فلپ اگسٹس بھی آ گیا اور جناب شیر دل جسے رچرڈ وہ کہتے ہیں وہ بھی آ گیا. سارے 21 ممالک کے حکمران جب سامنے آئے تو صلاح الدین ایوبی ایسے جب داخل ہونے لگا نا اس جناب مذاکرات والی جگہ کے قریب شہر میں تو جناب وہ آگے گارڈ آف آنر دینے کے لیے. تاریخ میں بڑا عجیب منظر لکھا ہوا ہے کہ جناب صلاح الدین ایوبی کے بھانجے نے ان گھوڑوں کے اوپر جو جناب ان کو جناب دینے آ رہا تھا گارڈ آف آنر، ان کے گھوڑوں کے پاؤں میں سونے کی پازیبیں ڈالی ہوئی اور جناب گلوں میں جناب چاندی کے ہار اور جناب سونے اور جواہرات سے لٹکائے ہوئے گھوڑے اور جناب دل کی چادریں اور جناب ناچتے ٹاپتے ہوئے جب مسلمانوں کے جناب صلاح الدین ایوبی کے جرنیل کو گارڈ آف آنر پیش کر رہے تو سارے جو ان کے 21 حکمران بیٹھے تھے وہ گردنیں موڑ کر دیکھنے لگ پڑے. یہ کیسا منظر ہے؟ ویسے چشم فلک نے کیسا منظر دیکھا ہوگا ہے جی. اقبال کہندہ گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیغ ایوبیو نگاہ با یزید. اقبال کہندہ صرف اے نہیں سارے جہانہ دیاں خزانہ دیاں چابیاں تیرے کو آ سکدیاں. اقبال کے میں کہندہ تیرے ہاتھ وچ تلوار صلاح الدین آلی ہوئے تیرے کو نگاہ با یزید بستامی آلی ہوئے. بہرحال صلاح الدین ایوبی آیا، وہ سارے 21 حکمران ایسے گردنیں موڑ کر صلاح الدین کے استقبال کو دیکھنے لگے. جب آیا نا تو فلپ آگسٹس بڑا شیطان مکار تھا، اس نے کہا
صلاح الدین آج تو بڑے کر و فر سے آئے ہو ہم سے مذاکرات کرنے کے لیے. صلاح الدین نے کہا میں مذاکرات کرنے کے لیے نہیں آیا, بس میں بتانے کے لیے آیا ہوں اسی کر و فر سے میں فلسطین میں داخل ہو رہا ہوں. یہ ہے مسلمان حکمرانوں کی باتیں, یہ ہے حکمرانوں کی باتیں, یہ ہے بات جناب مسلمان جرنیلوں کی باتیں. بہرحال یہ تو ہمارے چیف صاحب کا کام بنتا ہے نا کہ جناب ایک پریڈ ادھر رکھیں جناب راولکوٹ میں, یا جناب ادھر کیا نام ہے اپنا مظفر آباد میں ایک پریڈ ہو, اور جناب سارے طیارے اڑے. شام کو امریکہ ٹرمپ فون کر کے پوچھے کہ جناب کی پروگرام ہے, انہوں نے کہا پروگرام ہے کہ کشمیر لینڈ چلے ہیں. بس کشمیر کا مسئلہ تو 2 منٹ کا بات ہے, 2 منٹ کی بات ہے. کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. کہتے جی آپ جنگ نہیں کرتے. میں نے کہا یہ غوری ہمارے والے کرو, اے جڑے جناب تسی فیتے پائے انہوں نے سارا کچھ ساڑھے والے کرو. اے جناب ساڑھے شاہ صاحب نو, اے جناب ساڑھے پیر شمس العارفین صاحب نو اے صدر بناؤ جے شام تک اگر کشمیر دا فیصلہ نہ ہویا تا ساڑھا نہ بڑھا دے. اے تا گل ہی کوئی نہیں, اے تا زنانیاں نے روڑن کدی اقوام متحدہ جا رہے ہیں. ہاں اوے لوکی مندے زورانو لکھ لعنت کم زورانو. ہاں اس وقت اگر امیہ بلال نو کٹتے رہے, امیہ بلال نو کٹتا رہا جدو تک امیہ دے قابو بلال ہے. جدو اسلام طاقت جایا تے پھر امیہ نے گڑ بن دے ویکھیا نا. اے پتہ ہے غزوہ بدر جاندیاں امیہ دی زنانی بڑی دانا سی. انہوں نے کہا امیہ تو بدر نہیں جانا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام, اور وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے کہا اس سے زبان مبارکہ جو نکلیا بھئی امیہ بدر فلاں مقام تے مرنا, تو نہیں جانا. امیہ کہنے لگا میں نہیں جاندا, بس اے جناب باہر انہوں نے روانہ کر کے آ رہا. جدو روانہ ہونے لگا نا تے واپس ہونے لگا کہ ابو جال نے کیا ہوئے امیہ چنگا سردار ہے, جناب لشکر کہے گا کہ ساڑھا سردار سانو چھڑ کے جا رہا, سانو تھوڑا جا ہو رکھے آ جا. اللہ تعالیٰ فرمادا اسی فرشتے نو حکم دیتا ہے انہوں دھاک کے بدر اچ لے جا. جدو بدر پہنچیا تے گوڑ بن دیا ویکھیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, فضائے بدر پیدا کر ہے جی. جدو آیا نا سارا یوم الفرقان, جدو دیکھیا گوڑ بن دیا تے جناب سارا کچھ ہوندیا تے جناب کی کیتا, اور جناب جدو گوڑ بن دیا ویکھیا تے امیہ چنگا موٹا سی اور نسیا. جدو نسیا نا تے حضرت بلال حبشی دی نگاہ پہ گئی کہ آج امیہ نستے جا رہا. حضرت بلال حبشی نے فرمایا جاؤ امیہ حلق بلال, فرمایا جی آج امیہ بچتا نا تو بلال نہیں بچتا. حضرت عثمان غنی کو آیا, آپ تا رشتہ دار بھی سی, عثمان غنی کو آیا عثمان میں نو پناہ دو. حضرت عثمان نے کہا میں تینو پناہ دیتی. حضرت عثمان غنی اتے لیٹ گئے, صحابہ نے تھلو کاٹ کے نا انہوں لتا تو دروگ کے فرمایا پناہ لین دا دن اس وقت سی جدو تو جناب بلال نو کٹدا سا ہے, آج پناہ لین دا دن نہیں, آج تیرے 2 ٹوٹے کرن دا دن ہے. اسلام دا مزاج ہے, سمجھو کوئی اسلام دا مزاج. بس اتنی بات ہے حضور نال پیار کرنا. اور ایک بات کہندا زان کے ملت را حیات از عشق اوست, اور برگو ساز کائنات از عشق اوست, اور دل سے عشق او توانا می شود, خاک سے ہم دوش سریا می شود. بات کہندا ہے بندہ خاک بھی ہوئے نا ہوئے کانسٹیبل, لیکن حضور دی عزت ہوتے 2 سیکنڈ پیرا دے بے تو پوری امت دی آنکھ دا تارا ہو جاندہ. ہیں جی ہوئے عالم دین تے ضربہ یدربو پڑھاندہ ہوئے تے ویل چیئر لے کے فیض آباد آ جاوے تے سارے کفر نو اگے لا کے رکھ دیتا. رسول اللہ لبیک لبیک